وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یوں تو آئے بہت سال پیغامبر اور کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح. محترم حاضرین، بزرگوں، دلہرا گاؤں کے غیور نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، بیٹیاں، عزیز پیارے بچوں،
ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو آپ کو حضرت انسان بنانے کے ساتھ ساتھ امت محمد میں پیدا فرما کر کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ بارے الہ ہم کو آپ کو صحیح معنوں میں امت محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ حاجہ کے بعد پارہ والنویس سورۃ النمل کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کے ذکر میں چند ایک باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ کچھ احباب کچھ باتیں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو پھینکنے کی عادت ہوتی ہے، بہت لمبی لمبی پھینکتے ہیں، وہ اتنا پھینکتے ہیں کہ لپیٹنے والے تھک جاتے ہیں، نہیں اتنا پھینکتے ہیں وہ۔ اس پر کسی نے ایک مثال دیا تھا، کہا باپ مریا نیارے بیٹوک نام پاور ہاؤس، نہیں کہتے ہیں۔ اسی ذکر میں کچھ باتیں آج خطبہ جمعہ میں میرے ذہن میں ایسے چلتے چلاتے جب میں گھر سے نکلا میرے ذہن میں ایسے ایک بات آ گئی، میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی موضوع پر خطبہ دیں، اللہ کرے کہ ہم باتیں آ جائیں اور ہم سب اس پر عمل پیدا ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، گاؤں میں کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا چرچا ہوتا ہے، بہت نام لوگ کرتے ہیں، محلے والے، پڑوس والے، گاؤں والے، نکڑ والے، چوراہے والے، بڑے چرچے ہوتے ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پوسٹروں میں، بینروں میں بڑے چرچے ہوتے ہیں، جناب بڑے خیر خواہ ہیں، 10 لوگوں کو ایک دن میں چائے پلاتے ہیں، 2 ہزار روپے خرچ کر دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تو ان کے یہاں خیرخواہی کا عالم یہ ہے کہ خیرخواہی کی پوری گنگا بہتی ہے ان کے یہاں، بڑے سخی ہیں، ان کے سخاوت کا چرچا پورے گاؤں میں ہے، پورے شہر میں ہے، پورے بستی میں ہے، پورے علاقے کے لوگ ان کا بہت نام کرتے ہیں، ان کے نام کا سکہ چلتا ہے، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، شہرت اتنی ہے ان کے خیرخواہی کی، ان کے سخاوت کی۔ میں آپ کو روکنے نہیں آیا ہوں کہ آپ چائے نہ پینا ہے، میں آپ کے سخاوت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا کرنے نہیں آیا ہوں کہ آپ سخی نہ بنیں، بلکہ سخاوت کے لیے تو قرآن نے آپ کو کہا ہے کہ آپ سخی بنیں، لیکن ابتدا اور شروعات کہاں سے آپ کریں؟ آپ 2 ہزار روپے کی ہم چائے پلا کر کے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا کہ میرے آپ کے کانوں میں کبھی وہ آواز نہیں آتی جو میرے آپ کے اپنے آنگن سے اٹھتی ہے، اس کی طرف میں نے آپ نے کبھی توجہ نہیں دیا۔ یہ میری آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اس لیے بات میں چھیڑ رہا ہوں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کا مقام الگ ہے، ہماری آپ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر خاص خصوصی طور پر امتیں سے بے شمار ہیں نا دنیا کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء دنیا میں آئے، اور ان تمام کے فالوور، ان تمام کے ماننے والے، ان تمام کے امتی دنیا میں رہے، حضرت آدم کا کلمہ پڑھنے والے، حضرت موسیٰ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، دادا خلیل کا کلمہ پڑھنے والے، یونس کا کلمہ پڑھنے والے، یوسف کا کلمہ پڑھنے والے، اتنے انبیاء دنیا میں آئے جنہوں کا نام ہے، اور کئی نبیوں کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی آئے، ان کے ماننے والے بھی آئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے صرف امت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا قرآن سناؤ،
کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. کہا ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا دو. کن کو؟ جو آپ کا کلمہ پڑھے ہیں مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو قرآن سناؤ، بلکہ پوری دنیا کو قرآن سنا دو. حضرت آدم دنیا میں آئے، موسیٰ کلیم دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، اور دادا خلیل دنیا میں آئے. ان کے فالوور بھی کلمہ پڑھتے تھے. موسیٰ کلیم کو ماننے والوں نے کلمہ پڑھا، کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. وہ بھی کلمہ پڑھے، وہ امت بنے. دادا خلیل کا کلمہ پڑھے، امت بنے. موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھے، امت بنے. لیکن جب ہماری باری آئی، آپ کی باری آئی، اور ہم نے جب یہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا آدم کو ماننے والے امت تھے، یوسف کو ماننے والے امت تھے، نوح کو ماننے والے امت تھے، اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے امت نہیں، یہ اشرف الامت ہیں. یہ میرا آپ کا بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ کلیم کہا کرتے تھے، اللہ سے رویا کرتے تھے، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، میں موسیٰ کو پیغمبر نہ بنا، یہ تنا کرم کر دے، امت محمد میں موسیٰ کو پیدا کر دے. میرے بھائیوں کیا سوچ رہے ہو؟ آپ کو یہ مقام ملا ہے، امت محمد میں پیدا ہوئے ہو، نبی رحمت کا کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. جس شریعت کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے. میرے بھائیوں آپ جس دنیا میں کھوئے ہوئے ہو، قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو، اس لیے کہ امت محمد میں پیدا ہوئے ہو. اس دنیا میں ہم کھوئے ہیں. آج مغربی کلچر ہمارے یہاں اتنا ہم کو مؤثر کر رکھا ہے، ہم اتنا اپنے آپ کو اس میں ڈبو دیے ہیں مغربی کلچر میں، مغربی تہذیب میں. ناچنے والے ہمارے آئیڈیل بنتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. اللہ رحم کرے ہمارے جوانوں پر، رحم کرے ہمارے بیٹوں پر. آج ان کا لباس دیکھو، آج ان کا پہناوا دیکھو، آج ان کے سلف دیکھو، آج ان کے چہروں کی داڑھیاں دیکھو. میرے جوانوں ذرا ایک بات مجھے بتا دو، حوض کوثر پر جہاں میرے رسول کا پہرا ہوگا، میرے پیغمبر کھڑے ہوں گے اور آپ لپک کر جاؤ گے، اے محمد رسول اللہ ہم نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے جوانوں ذرا بتاؤ نبی کے چہرے سے اپنا چہرہ کیسے ملاؤ گے، اور نبی کو آپ کس آنکھ سے دیکھو گے؟ جب رسول یہ سوال پوچھیں گے تم کو ہمارے چہرے سے نفرت تھی، تم کو ہمارے لباس سے نفرت تھا، ہمارے طور طریقے سے نفرت تھا، تم نے ناچنے والے کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا، اور نہ جانے کن کن لوگوں کو آپ نے اپنا اسوہ بنا لیا تھا، جبکہ اسوہ تو میں تھا، قرآن نے ہی بتایا تھا. کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہا میرا رسول آئیڈیل ہے، میرا رسول اسوہ ہے، میرا رسول نمونہ ہے. اسی کے راہ پر چلنے کا درس قرآن نے دیا ہے. اور ہمارے جوان زلفوں کو دیکھو، ان کے لباس کو دیکھو، ان کے رہن سہن کو دیکھو. لگتا ہے کہ وہ امت محمد ہیں، لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. بہت سارے ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا آئیڈینٹی کارڈ نہ نکالا جائے
امتی ہے, کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی ہے. آئیڈینٹی کارڈ کے ذریعے پتا چلتا ہے. بات ہماری آگے نکل جائے گی, اس لیے میں بات کو کون نہیں دینا چاہتا. بتایا رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے, کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہم کو, سب کو اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. کس بنیاد پر, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میرے آپ کے یہاں سنگ مرمر لگے ہیں, بڑی کوٹھیوں میں ہم رہتے ہیں, بڑی سواریاں ہمارے پاس ہیں, بڑے قیمتی لباس ہم پہنتے ہیں, یا بہت قیمتی دسترخوان ہمارے گھروں میں لگتا ہے, قسم قسم کے کھان پکوان ہمارے گھروں میں ہیں. کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اشرف الامت کے لقب سے ملقب کیا, کیا وجہ ہے؟ بس صرف ایک نقطے پر پورا خطبہ انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے. کس بنیاد پر؟ قرآن نے کہا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اسی ایک بنیاد پر کہا یہ لوگ بھلے لوگ ہیں, یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, اچھائی صرف کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے بھی ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی ہیں. یعنی یہاں بھلائی کا مادہ پایا جاتا ہے. بھلائی پر اگر باتیں ہوں تو لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے, میں صرف اس کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں. بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو نماز کی طرف بلا لیے, بھلائی یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو برے کام سے روک دیا. ایک بھلائی اور ہے جو میں نے شروع میں چرچا کیا کہ 2000 کی چائے پلائے, وہ بھی تو بھلائی ہے. آپ کے نام کا چرچا چلتا ہے, آپ کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے, آپ کے نام کا شعرا ہے, آپ کے نام کا پرچار پرسار ہو رہا ہے کہ فلانے ماپو تو بہت آگے ہیں. یہ بھی تو بھلائی ہے. بھلائی تو یہ بھی ہے نا میرے بھائیو. خیر خواہی, اس کو خیر خواہی آپ کہہ لیں, یہ خیر خواہی کا جو مادہ ہے جس کی بنیاد پر اشرف الامت کے لقب سے ملقب کیا گیا, خیر خواہی کی بنیاد پر کہ لوگوں کے دلوں میں خیر خواہی کا مادہ ہے, جذبہ ہے, لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. میرے بھائیو, یہ ہماری آپ کی کون سی خیر خواہی ہے کہ خیر خواہی کی پوری گنگا ہم بہا کر کے چلے آئے چوراہوں پر, 2-3 ہزار روپے کی چائے پی کر کے پلا کر کے چلے آئے, اور میرے آپ کے آنگن کے دیوار کے اس پار سے رات کے 12 بجے جو کراہنے کی سسکیاں باندھ کر کے جو رونے کی آواز آ رہی تھی وہ میرے آپ کے کانوں میں نہیں آئی. ایک دیوار تھا جو ہم کو اور اس کو الگ کر رکھا ہے, ایک ہی آنگن میں رہنے والے, ایک ہی مکان میں, ایک ہی سائے تلے, ایک ہی چھت کے نیچے راتوں کو سسکیاں باندھ کر کے روتا ہے, کروٹیں بدلتا ہوا کراہتا ہے. وہ کراہنے کی, وہ رونے کی آواز میرے آپ کے کانوں میں نہیں آئی. وہ کرانے والا کون ہے؟ سسکیاں باندھ کر کے راتوں میں رونے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کو ایک اماں نے جنم دیا تھا, ایک ابا نے پرورش کیا تھا. وہی ہے جو سسکیاں باندھ کر کے رو رہا ہے, جو اپنی جوانی کا قیمتی حصہ ہماری پرورش میں لگا دیا تھا, اپنے رگوں کا یہ قطرہ خون نچوڑ کر کے اس آنگن کو دے دیا تھا, ہماری تعلیم و تربیت میں صرف کر دیا تھا. وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ وہی ہے جو بڑے شان و شوکت کے ساتھ ہم کو آپ کو سینے سے لگا کر کے بازار میں جایا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا, اے لوگوں, یہ میرا اپنا بازو ہے, یہ میرا اپنا بھائی ہے, یہ میرے اپنی جگر کا ٹکڑا ہے, میری خواہش ہے کہ میں اس کو پڑھا لکھا کر کے ایک عالم بنانا چاہتا ہوں, بڑا آدمی بنانا چاہتا ہوں. وہ کوئی اور نہیں ہے, میرا آپ کا اپنا سگ بڑا بھیا ہے, میرا آپ کا اپنا سگ بھائی ہے جو آنگن کے اس پار آج کروٹیں بدلتا ہوا کراہتا ہے, سسکیاں باندھ کر کے رو رہا ہے. بس معاملہ اتنا ہے کہ 1 مہینے کی دوا جو ختم ہو گئی ہے, دوسرے مہینے کی دوا لانے کا انتظام اس کے پاس نہیں ہے. ہم چھوٹے ہیں, بازو میں طاقت ہے, اللہ نے روزی میں اتنی برکت دے رکھی ہے کہ ہم 3000 کی چائے پلا کر کے آج ہی آئے ہیں. میرے بھائیو, خیر خواہی اگر دکھانی ہے تو یہاں سے شروع کرو, یہاں سے شروع کرو. آپ کا اپنا بڑا بھائی ہے اور زیادہ مستحق ہے ہمارے ہاتھ کے خیر خواہی کا, وہ یہاں سے خیر خواہی شروع کرو. اپنے رگوں کا یہ کہ قطرہ خون نچوڑ کے دے دیا,
اپنے جوانی کا قیمتی حصہ اپنے آنگن کو دے دیا. آج بازو کیا کمزور ہو گئے, آج ضعیف ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, پردیس کے لائق نہیں ہے, سفر کرنے کے لائق نہیں ہے, بستر پہ پڑا ہے, بیمار ہے. آج ہم جا کر کے اتنا کہتے ہیں بھیا آپ کا ٹینشن لے رہے ہو, آپ کا بھائی جوان ہے, آپ کا بھائی زندہ ہے, جو چاہیے اپنے بھائی سے آپ کہہ سکتے ہو. آپ کا بھائی آپ کے لیے بازو بن کر کے کھڑا ہے. خیرخواہی یہاں سے آپ شروع کرو. یہ زیادہ مستحق ہیں آپ کے خیرخواہی کے, ہماری خیرخواہی کے. میرے بھائیو, علماء بیٹھے ہیں, آپ پوچھ لینا, مسئلہ آپ پوچھ لینا. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ چوراہے پر چا پلاؤ گے, میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, لیکن یاد رکھو اگر آپ نے اپنوں کے ساتھ خیرخواہی کیا, ممکن ہے کہ ایک نیکی آپ کو باہر مل جائے, لیکن اگر آپ نے یہاں خیرخواہی دکھایا تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. علماء بیٹھے ہیں, جا کر کے مسئلہ آپ پوچھ لینا. یہاں سے آپ خیرخواہی شروع کرو اور یہاں کے ہمارے خیرخواہی کے زیادہ مستحق ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ باپ مرے انیارے پہ ڈوٹ ناؤ پاور ہاؤس 10,000 روپے کی رسید ہم پڑھواتے ہیں, چندہ دیتے ہیں. 50,000 لے لو میری طرف سے, اچھی بات ہے, دینا چاہیے. 50,000 لے لو, 20,000 لے لو. دنگا بڑھ رہی ہے خیرخواہی کی ماتوں کے یہاں. بڑے آدمی جو ہو گئے نا, آپ اور بڑے ہو جائیں, ہماری دعا ہے اللہ سے, لیکن کبھی ایک قطرہ ذرا نظر کرم یہاں بھی کریں, آنگن میں بھی کریں نظر کرم. پورا باپ بیٹھا ہے, کوئی اور نہیں, میرا اپنا سگ باپ ہے. میرے اپنے والدین ہیں جو آنگن میں بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بٹوارا کیا کیا, اماں کو کہیں اور کر دیا, ابا کو کہیں اور کر دیا, اور ہم چلے وہ 50,000 کی رسید پڑھوانے, 10,000 کا چندہ دینے چلے. مبارک ہو آپ کو آپ کا چندہ. بوڑھا باپ یہاں ترس رہا ہے, بوڑھی اماں بیٹھ کر کے روتی ہے, اپنے بوڑھے شوہر کے لیے رو رہی ہے. شوہر کو آپ نے الگ کر دیا ہے, بوڑھی اماں کو آپ نے الگ کر دیا ہے. سماج اور معاشرے کے ڈر سے آپ نے اتنا کر دیا کہ اماں 8 روز ہمارے یہاں گئی ہیں اور 8 روز ہمارے یہاں کھائیں گی, اور خیرخواہی کی گنگا بہا کے چوراہے پہ آ رہے ہو. یہاں دیکھو بوڑھی اماں بیٹھ کر کے رو رہی ہے, بوڑھے ابا بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, پوچھو ان بزرگوں سے جن کے داڑھیاں سفید ہیں, پوچھو ان دادا سے, پوچھو ان دادی اماں سے جن کے جو بوڑھی ہو گئی ہیں, جن کے آنگن میں پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, ان کا اپنا پریوار ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ روتی ہے رات میں اپنے پوتوں کو یاد کر کے, اپنے بیٹوں کو یاد کر کے. وہ یہی چاہتی ہے, اے میرے خدا مجھے میرے آنگن میں میرے بیٹوں کے ساتھ رہنے دے, لیکن ہم ہیں کہ ابا کو الگ کر دیے, اماں کو الگ کر دیے. میرے بھائیو, یہ کون سا انصاف ہے؟ میں نے کہا کہ باپ مرا انیارے پہ ڈوٹ ناؤ پاور ہاؤس. قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہا شکر جو عالم قرآن سناؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اگر اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جنت کے واسطے, اے مدینے کے امام قرآن سنا دو. اللہ کے عبادت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ ان کے اپنے والدین کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جاؤ ترجمہ کرو قرآن کا, احسان کا. کہاں خیرخواہی دکھانا ہے, اپنے اماں کے ساتھ دکھاؤ, ابا کے ساتھ دکھاؤ. ایک آنگن میں بوڑھے ماں باپ کو جینے دو. بوڑھی اماں اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ رہے, بوڑھا ابا اپنی بوڑھی بیوی کے ساتھ رہے. میرے بھائیوں, آپ کو کس نے حق دیا ہے اماں کو الگ کرنے کا, ابا کو الگ کرنے کا؟ وہ بوڑھا باپ آپ کے لیے راتوں میں تڑپ
اس کے رونے کی آواز نہیں آتی کانوں میں۔ بسا اوقات ایک بوڑھا باپ بھیک مانگتا ہے اپنے بچوں سے، بھیک مانگتا ہے۔ بوڑھا باپ اپنے بچوں سے بھیک مانگتا ہے۔ میرے جوانوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اسلامی پہلو پر بات کرنے کی۔ بوڑھا باپ بھیک مانگتا ہے، کہتا ضعیفی عمر میں گھر سے نکالنا بیٹے، بڑے ہلاک سے بچپن میں تجھ کو پالا تھا، اے میرے بیٹے تمہیں پتا نہیں ہے عید بقرعید کے موقع پر میں میرے لیے قمیص نہیں سلاتا تھا، وہ میرے بیٹے تیرے خوشیوں کے آگے اپنی خوشی قربان کر دیا کرتا تھا۔ پوچھو ان لوگوں سے جو سات سمندر پار رہتے ہیں، کالا پانی پیتے ہیں، برسوں برس کے بعد اپنے بیٹوں سے ملتے ہیں، اپنے گھر آنگن کو آتے ہیں، پوچھو ان سے بچوں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ سات سمندر پار بیٹھے ہیں، قطر میں ہیں، سعودی میں ہیں، کالا پانی پی رہے ہیں، عید بقرعید کے موقع پر اکیلے رضائی اوڑھ کر روتے ہیں، اللہ آج عید ہے، پورا گاؤں عید کی خوشیاں منا رہا ہے، عیدگاہ خوشی خوشی جا رہا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر کے، اپنے بچوں کو کندھے پر بٹھا کر کے، ادھر خوشبو لگا کر کے پورا گاؤں تکبیر میں گونجتا ہوا عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں جو روزی کے لیے سات سمندر پار بیٹھا ہوں، میرے بیٹوں سے دور ہوں، میرے بچوں سے دور ہوں، بوڑھے ابا سے دور ہوں، اپنی اماں سے دور ہوں۔ اللہ اللہ کہا تھا نمبر جلال پوری نے، ارے قسم خدا کی میں ہرگز نہ چاہتا غریبی مجھ کو لے کے جا رہی ہے، قسم خدا کی میں ہرگز نہ چاہتا غریبی مجھ کو لے کے جا رہی ہے۔ اللہ روزی روٹی کی خاطر میں اتنے دور آیا ہوا ہوں، اگر وہی بچے آپ کے ساتھ کل یہ کریں کہ آپ کو کہیں اور کر دیں، اماں کو کہیں اور کر دیں، آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ جو آج ہم کر کے بیٹھے ہیں اپنے اماں ابا کے ساتھ، آپ چاہو نہ چاہو، آپ محبت کرو نہ کرو، اللہ کی قسم ہمارے لیے یہ تڑپتے ہیں راتوں میں، ہمارے لیے یہ تڑپتے ہیں، پتہ چل جائے بابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوتے نہیں رات بھر، آپ نہ بلاؤ، آپ نہ چاہو، یہ تڑپتے ہیں راتوں میں اپنے بچوں کو یاد کر کے، یہ تو بس اتنا چاہتے ہیں، ترس رہا ہے بوڑھا باپ ایک میٹھی بول سننے کے لیے اپنے بیٹے کے زبانی۔ بیٹا صرف اتنا آگے کہتے ابو آپ کیسے ہو؟ ابو ایک نوالا میرے ہاتھ کا کھا لو۔ ہے کوئی خوش نصیب جوان؟ کوئی ایک رہرا کا خوش نصیب جوان؟ کوئی ایسا ہے جو محبت سے اپنے ابا کو ایک نوالا کھانا کھلایا ہو؟ محبت سے بتاؤ کبھی توفیق ملی ہے میرے بھائیوں؟ کوئی خوش نصیب جوان ہے یہاں جو اپنے ابا کو محبت سے نوالا کھانا کھلا دیا ہو؟ ترس رہا ہے بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے زبانی میٹھی بول سننے کے لیے، اس کے کان ترس گئے ہیں۔ اور باپ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھے بات یاد آ گئی، عرب کے دنیا کے بہت بڑے عالم دین، اپنی عربی کتاب میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا، میں اردو ترجمہ پیش کر دوں آپ کے یہاں۔ عرب کے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ عرب کی عدالت میں ایک معاملہ آتا ہے، عرب کی عدالت میں معاملہ آتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ عدالت میں پہنچا تو جج صاحب نے حیرت بھری نظروں سے سوال کیا، کہا کہ دادا جان آپ اپنے بیٹے پر مقدمہ کیے ہو اور مقدمے میں آپ نے لکھا ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے ہر مہینہ خرچہ چاہیے، جبکہ آپ کا بیٹا مزدور ہے، غریب ہے، لاچار ہے، اور آپ کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس، آپ اپنے غریب بیٹے پر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے مقدمہ ایسا کیوں کیا ہے؟
میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا توجہ سے سننا. اس بزرگ شخص نے جو جواب دیا تھا، کہا جج صاحب یہ صحیح ہے کہ میرا بیٹا غریب ہے، یہ صحیح ہے کہ میرا بیٹا مزدور ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے، لیکن جج صاحب ایک سچائی اور ہے. کہا آپ بتائیں کیا سچائی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جج صاحب میں اس کا باپ ہوں، یہ بھی سچائی ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ بھی سچائی ہے، اور اس کے پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ اسی پیسے کے بہانے ہفتے میں نہ صحیح، 15 دن میں نہ صحیح، مہینے میں ایک بار تو میرے پاس آئے گا، میں بھر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تڑپتا ہوں جج صاحب جب اس کو یاد کرتا ہوں، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے جب بیٹا یاد آتا ہے. پوچھو ان بوڑھے باپ سے، جب آپ کی یاد آتی ہے تو بوڑھا باپ سو نہیں پاتا، آپ چاہو نہ چاہو، لیکن وہ بزرگ، وہ بوڑھے ماں باپ ہم کو یاد کر کے تڑپتے ہیں. میرے جوانوں، خیر خواہی یہاں سے آپ شروع کرو. ایک اور خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہیں میرے آپ کے اپنے. میں نے بتایا شروع میں کہ آنگن سے اس پار سے جو آواز آ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، میرے اپنے بڑے بھیا تھے، اور یہاں میرے اپنے بوڑھے ماں باپ ہیں. خیر خواہی یہاں سے شروع کرو. کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بوڑھے ابا کو، ایسے ہی 2000 کی نوٹ آپ نے جیب میں جو رکھ دیا نا، عمر بڑھ گئی بوڑھے ابا کی، خرچ نہیں کریں گے. وہ میرے بابو نے دیا ہے، میرے بابو نے دیا، اور جوان ہو جائیں گے وہ، اور جوان ہو جائیں گے. محتاج بنا کے رکھے ہو ابا کو، 100 روپے کے محتاج کی چھائی ہوئی ہے، 3000 کی چاہ پلا کے آئے ہو، 10,000 چندہ دے کے آئے ہو، ابا ہم محتاج بیٹھا ہے 100 روپے کے لیے. یہاں خیر خواہی شروع کرو میرے جوانوں. زیادہ مستحق ہیں یہ. اپنے ماں باپ کو اپنے آنکھوں کا کاجل بناؤ، اپنے سروں کا دستار بناؤ. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو خوش کرو. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. آپ کے لیے چلچلاتی دھوپ میں اپنے چمڑیوں کو چلانے والا کوئی اور نہیں، میرا آپ کا اپنا باپ ہے. 9 ماہ پیٹ میں لے کر کے چلنے والی کوئی اور نہیں، وہ میری آپ کی اپنی ماں ہے. اسی سردی کے موسم میں جب بستر کو ہم نرم کر دیا کرتے تھے، بھگو دیا کرتے تھے، بھیگے جگہ پر سونے والی کوئی اور نہیں، میری آپ کی اپنی ماں ہے. آج وہ ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا اپنے بچپن کو یاد کر لے اور اپنی بوڑھی اماں کو بھیگی جگہ سے اٹھا کر کے سوکھی جگہ کو سلا دے. یہ امید لگا کے میری آپ کی مائیں بیٹھی ہیں، اور وہ امید لگا کے بوڑھا باپ بیٹھا ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں جو چمڑیوں کو میں نے جلایا تھا، اپنے بیٹوں کے لیے منتیں جو میں نے مانگا تھا، اپنے بیٹوں کے لیے جو میں نے قربانیاں دی تھی، آج میرا بیٹا میرے لیے سہارا بنے گا. میرے بھائیوں، آپ ہو کہ آپ نے اپنے ابا کو والا کر کے رکھا ہوا ہے، جس پر توجہ اور غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو آپ کو امید کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور ہے جو میرے آپ کے خیر خواہی کی زیادہ مستحق ہے. ایک اور ہے، برسوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ہم روزی روٹی کو لے کر کے قطر، سعودی، بمبئی وغیرہ وغیرہ مختلف ممالک میں ہم جاتے ہیں. ہمارا سفر مکمل ہوتا ہے، ماہ 2 ماہ کی چھٹی لے کر کے اپنے گاؤں، اپنے آنگن، اپنی بستی ہم آتے ہیں. 1 مہینے 2 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے ہمارے آپ کے پاس، اور پورا شیڈول، پورا پروگرام ہم مرتب کر کے وہاں سے آتے ہیں، ترتیب دے کر کے آتے ہیں. 1 مہینے کی چھٹی ہمیں کہاں گزارنی، کیسے گزارنی. 1 مہینے میں باضابطہ طور پر سسرال جانا ہے، شوال جانا ہے، دوستوں کے یہاں وغیرہ وغیرہ. پورے چھٹیوں کی ترتیب ہم بنا کے قطر سے آئے ہیں. 1 مہینے کی چھٹی ہم کیسے گزاریں گے. یہ ایک اور ہے میرے جوانوں ایک اور ہے. جب اسے آپ کے آنے کی خبر ملی تو راتوں میں اللہ سے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا. جب اسے پتا چلا میرا بھیا آ رہا ہے تو راتوں میں دعائیں کرتی تھی آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا، میرے بھیا کو خیر و عافیت آنگن پہنچانا. اس کا تو نام بھی نہیں ہے رشتے میں، جو دعائیں کر رہی تھی اس کا نام تک نہیں ہے رشتے میں. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جانتے ہیں
میری آپ کی اپنی بہن ہے، بہن کے یہاں بھی جانا ہے، ترتیب میں نہیں ہے۔ ایک مہینے کی چھٹی گزر گئی، واپس ہم چلے گئے، بہن کو پتا چلا بھیا آئے تھے لیکن چلے گئے، تڑپتی رہ گئی، انتظار کرتی بیٹھی رہ گئی کہ میرے بھیا کو شاید ٹائم نہیں ملا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم وہاں جاتے، ممکن تھا کہ ہماری بہن اپنے دل کی بات ہم سے بتاتی۔ 2-2 3-3 منزلہ لوگ مکان بناتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جگہ کے لوگ ٹائلس بھی لگائے سنگ مرمر، بلکہ میں نے کہا کہ میرے بھائی آپ کی بہن ہے، کہاں ہم صاحب ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے گھر میں پڑ رہے تھے کہ پھوس کا مکان ہے، اگر کچھ ہو کہیں سے کروا دو۔ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر کچھ ہو تو کہیں سے کروا دو۔ ہم نے کہا لعنت ہے تیرے بلڈنگ پر، لعنت ہے تیرے سنگ مرمر پر، کیسے نیند آتی ہے آپ کو اس مکان میں؟ آپ کی بہن نریگا میں کام کرے، آپ کی بہن مزدوری کرے، پھوس کے مکان میں زندگی گزر بسر کرے، اور آپ سنگ مرمر پہ مرمر لگا رہے ہو، منزلہ پہ منزلہ بڑھا رہے ہو۔ ایک کمرہ اپنے بہن کے لیے بنا دیے ہوتے، ایک کمرہ اپنی بہن کے لیے، ہم سے کہہ رہے ہو آؤ وعدہ کرو میں 2 مہینے میں بنا کے دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، وعدہ کرو۔ کہا مولانا بس کے لیے بس اتنا کافی ہو گیا، پرسوں سے میں کام شروع کرواتا ہوں انشاءاللہ، پرسوں شروع کرواتا ہوں۔ میرے بھائی کو وہ زیادہ مستحق ہے، میری آپ کی بہن ہے، میرے آپ کے خیر خواہی کی، میرے آپ کے احسان کی زیادہ مستحق ہے۔ میں نے کہا کہ شروعات آپ کہاں سے کریں؟ یہاں سے شروع کریں، اپنے آنگن سے شروع کریں، اپنوں سے شروع کریں، پھر چلے پڑوس میں، پھر چلے محلے میں، پھر چلے گاؤں میں، پھر چلے چوراہے پر۔ شروعات یہاں سے کرو۔ بڑے بھیا ہیں، والدین ہیں، ہماری بہن ہے، یہاں شروع کرو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے یہاں شروع کرو خیر خواہی، تب جا کر کے 10,000 کی رسید پڑھانا، 3,000 کی چائے پلانا، اپنی چوراہٹ دکھانا جا کر یہاں شروع کرو خیر خواہی۔ بھائیوں میں تو بات ہی چیز نہیں ہے، عید بقرعید کے موقع پر بھی توفیق نہیں ملتا کہ بھیا کو گلے لگا لیں، سلام کر لیں۔ عقیقے ولیمے میں بھی لوگ دعوت نہیں دیتے کہ آپ نے ولیمہ چلنا ہی ہے۔ شرم آنی چاہیے ہم کو، آپ کو، رسول کا کلمہ پڑھنے بیٹھے ہو اور کھانا کہاں سے آ گیا؟ گھمنڈ و غرور مسلمان کے یہاں کہاں سے آ گیا؟ ایک متکبر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جاؤ مجھے دلیل دے دو، جاؤ سارے علماء سے پوچھو کہ کبر کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے، گھمنڈی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جمعے کی نماز ادا کرنے آئے ہو میرے بھائیوں اور میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، سن لو، آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب آپ آئٹ جاتی ہو تو 2 مہینہ نہیں بولتی ہو، دیوران جٹھان کو نہیں بلاتی ہے، ساس پتوہ کو نہیں بلاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا معاملہ رہتا ہے آپ کے یہاں۔ آئٹ کرنا یہ مومن کی اوصاف نہیں ہے، گھمنڈ و غرور یہ مومن کی اوصاف نہیں ہے، اور مومن سے ہٹ کر کے جینا چاہتے ہو آپ کو اجازت ہے۔ میں کوئی قدر لگانے نہیں آیا، اگر مسلمان کے صف میں بیٹھے ہو تو آئے کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے رسول نے کہا ہے اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کی جمعے کی نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، آپ پڑھیں گے؟ آپ نے نیت باندھا، اپنی عاجزی، اپنی انکساری اللہ کو پیش کر دیا ہے، میرے پروردگار تیرا بندہ حاضر ہو گیا۔ کتنے عاجزی کے ساتھ، کتنے انکساری کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے خدا، میری لاچاری کو دیکھ کے تیرے سامنے رکوع میں کمر جھکا کر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی بے بسی دیکھ لے، تیرے سامنے پیشانی ٹیک دیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ رہا ہے۔ اللہ تیرا بندہ گھمنڈی نہیں ہے، اللہ تیرے بندے میں نزاکت نہیں ہے، اللہ تیرے بندے میں شان و شوکت نہیں ہے، چودراہٹ نہیں ہے، اللہ تیرا بندہ کیڑا بن گیا ہے، زمین پر سجدے میں پڑا ہے، کیڑے کی طرح سے، پیشانی زمین پر، ناک زمین پر، ہاتھ زمین پر، گھٹنا زمین پر، سات اعضاء زمین پر پڑے ہیں۔
कैसे मोमिन घमंडी होगा मुझे बताओ। अगर घमंडी बनना है तो रुकू ना करो, घमंडी बनना है सजदा ना करो, घमंडी बनना है झुको ना, नियत बांध के खड़े ना रहो। मोमिन घमंडी नहीं हो सकता। तो आप यहां से शुरू करें, आप यहां से शुरू करें खैरखाही। भैया को देखो दवा नहीं, हम खड़े हो गए। अम्मा अब्बा को देखो बिना काम के 2000 जेल में, बिना काम के। उम्र बढ़ जाएगी, खुश हो जाएगा बुढ़ापा। मैंने कहा बहन के साथ खैरखाही। एक मिसाल देकर के बात को खत्म करूं, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। एक मिसाल दे रहा हूं, बहन के साथ खैरखाही। मैंने एक मजमून लिखा था, शायद उस पर कोई तकरीर भी होगी यूट्यूब पर, अगर आप देखेंगे। रक्षाबंधन की अहमियत इस्लाम की नजर में। एक हमारे अपने मुल्क में, जो हमारा अपना मुल्क है हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क नेपाल, एक बस्ती में, एक गांव में हम भी रहते हैं। हमारे दूसरे भाई सनातन धर्म को मानने वाले वो भी रहते हैं। उनके यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन। जो मैं नहीं समझा है रक्षाबंधन को, एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। उस वक्त वो भाई शपथ लेता है कि मैं तेरे इज्जत व आबरू की हिफाजत करूंगा, तेरे सुख दुख में खड़ा रहूंगा। फिर कुछ हदिये, कुछ तोहफे, कुछ गिफ्ट देता है। इस्लाम क्या कहता है अपनी बहनों के ताल्लुक से? इस्लाम क्या कहता है? मेरे भाइयों, और एक मिसाल देता हूँ आपको, और मिसाल देता हूँ। सरकार दो आलम में मदीने के इमाम बैठे हुए हैं, सारा मदीना बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में जान दौड़ते हुए आएगा, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी ने कहा वालेकुम सलाम। कहा सरकार दो आलम, हम बहुत परेशान हैं। कहा क्या बात है, क्या मसला है, क्यों परेशान हो? कहा अल्लाह के रसूल, हम आपको बचपन से जानते हैं, आपके खानदान को जानते हैं, आपके वालिदे मोहतरम अब्दुल्ला को जानते हैं, आपकी वालिदा बीबी आमना को जानते हैं। कहा लेकिन बात क्या है, माजरा क्या है, मसला क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, अजीब व गरीब बात आज हमने सुने हैं। कहा कौन सी बात? कहा एक औरत को हमने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उस औरत ने कहा खबरदार मेरे पास ना आओ, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सरकार मोहम्मद की बहन हूँ, मैं तुम्हारे इमाम की बहन हूँ। मेरे करीब ना आओ, मेरे पास ना आओ। अल्लाह के रसूल, जहां तक हम जानते हैं आप अब्दुल्ला के इकलौते सपूत हैं, आपका ना कोई भाई है ना कोई बहन है, हो ना हो वो अगर झूठ बोल रही है, लेकिन तस्दीक करने आपके पास हम आए हैं, क्या सच्चाई है? कहा मेरे सहाबा, हो मेरे सहाबा, अरे जाओ बड़े दुलार के साथ, बड़े प्यार के साथ उनको मेरे पास ले आओ। जाते हैं सहाबा, उस खातून को दरबारे रिसालत में लाते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं, ओ खातून, मैं तुम्हें भाई मानने को, बहन मानने को तैयार हूँ। इतना बताओ कि आपके पास कोई निशानी है? मैं भाई बनने को तैयार हूँ, आप मेरी बहन हो, कोई निशानी है? कहा निशानी चाहते हो, निशानी मांग रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस खातून ने कहा है मोहम्मद, याद करो अपने बचपने को, याद करो अम्मा हलीमा को, याद करो अम्मा हलीमा के आंगन को। मैं हलीमा की बेटी सीमा हूँ, जो बचपन में आपको खिलाया करती थी, आपके साथ मेरे साथ आप बकरियां चराया करते थे, और बचपन में आपने जो दांत काटा था वो दांत का निशान आज भी है। ये देखो दांत का निशान। सरकारें दो आलम खड़े हो गए। मेरे भाइयों सुनना, एक महीने की छुट्टी लेकर आए हो कतर से,
احسان کیسا ہے، اپنی بہن کے ساتھ خیرخواہی کیسی ہے۔ سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے۔ جو لوگ عرب کی دنیا میں رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، آج بھی اہل عرب جب کسی کو عزت بخشنی ہوتی ہے تو اپنے چادر کو زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ آج بھی ایک بات چلی آ رہی ہے عرب اور اہل عرب کی، سرکار دو عالم کے کندھے پر یہ چادر تھی، اس چادر کو نبی رحمت نے زمین پر بچھا دیا، کہا اے میری بہن، اے میری بہن، میرے پاس آ، میرے چادر پہ بہن، اے میری بہن ذرا خیریت سنا، ارے تیرا بھائی محمد برسوں سے اپنی بہن کو دیکھ نہ سکا ہے، آ میرے پاس میں دل بھر کر دیکھ لوں۔ میری بہن ذرا خیریت سنا، کہا میرے بھیا میں نے میرے گاؤں میں سنا ہے میرا بھائی داتا ہو گیا ہے، میرا بھائی پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، میرا بھائی سردی میں کمبل بٹواتا ہے، میرا بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، میرا بھائی بڑا سخی ہو گیا ہے، بڑا خیر خواہ ہو گیا میرا بھائی۔ ہماری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے بھیا 50,000 چندہ دینے لگے، 10,000 چندہ دینے لگے، 3,000 چائے پلاتے ہیں۔ کہا میری بہن بتا میں کیا کروں تیرے لیے، کہا میرے بھیا اسی امید سے میں بھی آئی ہوں، تیرے بہن کے آنگن میں 3 روز سے آگ نہیں جلا ہے، تیری بہن فاقہ کر رہی ہے، میرے بھیا تیرے پاس امید لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بہن بس کر، خاموش ہو جا، تیرے بھیا کے ہاں جگر نہیں ہے، تیری بات کو اور سن لے۔ او میرے صحابہ اٹھاؤ، جاؤ بیت المال میں، میری بہن آئی ہے جو سواری لے کر کے آئی ہے، ان سواریوں پر اتنا کلمہ دور کر دو جتنا سواری قبول کرے برداشت کرے۔ آگے والا نقطہ اگر بیان کروں کہ نبی رحمت نے سواری پر بہن کو سوار کر کے سواری کا نکیر پکڑ کر کے سرحد تک اپنی بہن کو ودا کرنے گئے ہیں۔ میرے بھائیو آپ بتاؤ، ہمارے یہاں میں بھی بہنیں ہیں، کبھی آپ نے اپنی بہنوں کے دکھ کو سننے کی کوشش کی ہے، کبھی اپنے بہن کے ہاں بھی ہم گئے ہیں۔ میری بہن سردی کا موسم آ گیا ہے، ہم نے تو اپنے بیٹوں کے لیے 3,000 کا جرسی خرید لیا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے گرم کپڑے بھی ہم نے خرید لائے ہیں۔ میری بہن میری بھانجوں کا کیا حال ہے؟ میری بہن تیرے اپنے پاس کی رضائی ہے، کمبل ہے، میری بہن تیری زندگی کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ کبھی میں نے آپ نے اپنی بہنوں کے تعلق سے سوچا؟ یہاں سے خیرخواہی شروع کرو۔ تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے بہنوں کو، اس وقت ہوتی ہے جب برسوں کے بعد اپنے میکہ کی یاد آتی ہے، اور اپنے میکہ میں وہ آتی ہے جہاں اس کے 20 پہاڑے گزرے تھے، جہاں اس نے اپنے کبھی اماں کے آنچل میں سر رکھ کر کے اپنے درد کو سنایا تھا، ابا کا دلار پایا تھا، بھائیوں کا پیار پایا تھا۔ اپنے آنگن میں برسوں کے بعد بہن آئی ہے اپنے میکے میں، میرے بھائیوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے بہنوں کا جب وہ آتی ہیں، اپنے ابا کے پیار کو ڈھونڈتی ہیں اپنے آنگن میں، اماں کے آنچل کو تلاشتی ہیں، پتہ چلا کہ ابا بھی دنیا میں نہیں ہے، اماں بھی دنیا میں نہیں، وہ پیار سے سر پہ ہاتھ رکھنے والا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ اماں اپنے آنچل میں لپیٹنے والی وہ کفن اوڑھ کر کے قبر میں سو گئی ہے۔ آج وہ بہن ایسا لگتا ہے کہ در و دیوار اس کو نہیں پہچان رہے ہیں، اپنے ہی آنگن میں اجنبی کی طرح کھڑی ہوتی ہے، بلکہ اس کا جگر اس وقت بڑھتا ہے جب اپنی بھابھیوں سے اجازت مانگتی ہیں، میری بھابھی اگر اجازت دے دو تو فریج سے 1 بوتل ٹھنڈا پانی پینا چاہتی ہوں۔ اجازت مانگتی ہے اپنے بھائیوں سے، ہم وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں اے میری بہن کیا کر رہی ہے؟ ارے جتنا آنگن میرا ہے اتنا آنگن تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ اتنا ڈر ستایا ہوا ہے ہوم منسٹروں کا، اللہ معاف کرے، اپنی بہن کو ہم بھول بیٹھے ہیں، بڑے بھیا کو بھول بیٹھے ہیں، ابا اماں کو بھول بیٹھے ہیں، اپنی پڑوسیوں کو بھول بیٹھے ہیں، چلے ہو گنگا بہانے چوراہے پر۔ یہاں سے خیرخواہی ہم شروع کریں،
خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہیں یہ لوگ، میرے آپ کے بوڑھے ماں باپ، میری آپ کی بہنیں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جذبہ آپ نے یہاں پیدا کرو، یہ خیر خواہی آپ پیدا کرو آپ کے گولڈنیز میں، آپ کے کپاٹ میں، آپ کے آنگن میں۔ نہ جانے کتنے اشتلا کپڑے بھرے پڑے ہیں، گرم کپڑے، سویٹر ہیں، سعودیہ قطر کے، اور موٹے موٹے کمبل ہیں، بڑے ہیں، گاہے بگاہے کامیں آئی، بعد میں کامیں آئی، مرنے کے انتظار میں بیٹھی ہو، آپ کا پڑوسی سو رہا ہے، اس کے ہاتھ اس کے سر پر موٹا کمبل نہیں ہے، چارے میں کٹل رہا ہے، چارے میں اپنی لاچار بے بسی کا اظہار اللہ سے کر رہا ہے۔ اللہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں بھی سردیوں سے بچ جاتا، اور تو کنکھیل دے کے تالا مارے ہو۔ میری بہنوں، میری بہنوں، میری بہنوں، کرو 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 مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ کا شوہر زندہ ہے، آپ کے ہر فرمائش ایمان پوری کر رہا ہے، لیکن وہ بہن جس کا شوہر گزر گیا ہے، جو ویدوا ہو گئی ہے، وہ بہن کس کے پاس جائے اپنی مراد لے کر کے؟ جاؤ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو کہ تیری بڑی بہن ابھی زندہ ہے۔ میری بہنوں یہ جذبہ پیدا کرو، اماں عائشہ کے سیرت کو اپناؤ، اماں خدیجہ کے سیرت کو اپناؤ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سیرت کو اپناؤ۔ ایسا بننے کی کوشش کرو، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ارے کتنے پیارے تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے پیارے تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایسا بننے کی کوشش کرو میرے بھائیو، بے شک آپ جا کر کے چائے پلائیں، اپنی خیر خواہی آپ درس کرائیں، لیکن خیر خواہی یہاں سے شروع کرو۔ اگر بڑے بھیا بیمار ہیں، جنہوں نے جوانی کا قیمتی حصہ دیا، اپنے رگوں کا یہ قطرہ خون دیا ہے، اگر وہ دوا کے لیے ترس رہا ہے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ بھیا، آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے، آپ کا بھائی ابھی جوان ہے، آپ ہم سے کہو جو کہنا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم بڑے بھیا کو جو سکون ملے گا آپ کے ان دو میٹھے بول سے نا، اللہ کی قسم ایک مہینے تک وہ علاج نہیں کر سکے گا جو آپ کے دو میٹھے بول علاج کر دیں گے۔ اپنے ابا کے پاس کبھی بغل میں بیٹھ جاؤ، ایک دسترخوان لگاؤ جہاں آپ بھی بیٹھے رہو، اماں بھی بیٹھی رہیں، ابا بھی بیٹھے رہیں، محبت کے دو نوالے ابا کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دو، ابا یہ میرے ہاتھوں کا کھانا ہے آپ کھا لو۔ اللہ کی قسم پاک کے دل کے گہرائیوں سے جو دعا نکلیں گے آپ کے لیے روزیوں کے دروازوں کو اللہ کھول دے گا۔ بس وہاں اتنا کہنے کا دیری ہوگا کہ اللہ میرے اولاد کی حفاظت کر لے، اللہ میرے اولاد کے دروازوں کو، درست کے دروازوں کو کھول دے۔ کبھی محبت کے دو نوالے کھلا کر تو دیکھو، محبت کی نظروں سے دیکھ کر تو دیکھو، محبت کے آنکھ سے دیکھ کر تو دیکھو، کبھی اپنے اماں ابا کو اپنے آنکھوں کا کاجل بنا کر تو دیکھو، اپنے سر کا دستار بنا کر تو دیکھو۔ اللہ کی قسم آپ کو جنت دنیا میں دکھائی دے گی، اتنا سکون آپ کو ملے گا، آپ کے من کو، آپ کے طبیعت کو اتنا سکون ملے گا۔ اللہ کی قسم جب آپ کے ماں باپ آپ کے لیے، آپ کی اماں آنچل اٹھا کر کے، ابا ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، لیکن یہ خیر خواہی ہم باہر کی دنیا میں دکھا کے چلے جاتے ہیں اور آنگن میں لوگ پیاسے ہی مر جاتے ہیں۔ لہٰذا کنواں اوروں کے لیے بعد میں کھولنا، پہلے آنگن کے لوگ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس بجھانے کی کوشش کرو۔ یہ خیر خواہی میرے آپ کے یہاں ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ باتیں ہم کو آپ کو سمجھ میں آئی ہوں، اللہ کرے کہ ان باتوں پر ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام ذمہ داران کو، تمام رہبا گاؤں کے جوانوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ اتنا دیر آپ نے بیٹھ کر کے برداشت کیا، قبول کیا، اور مجھے بتایا گیا کہ خصوصاً آپ کے لیے آج سے خطبہ جمعہ اتنا لمبا کیا گیا، 15-20 منٹ زائد موقع آپ نے دیا کچھ سننے سنانے کے لیے۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ شاہد ہے مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے اللہ کے لیے۔ بس یہ تھا کہ آپ کا میسج ملا اور ہم نے لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہوئی ہیں اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ممکن ہے میری باتوں میں کچھ تلخی رہی ہو، ممکن ہے کچھ باتیں کڑوی رہی ہوں، تو آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، حق سنانے آیا تھا، قرآن سنانے آیا تھا، تو آپ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو دل پہ نہ لیجیے، ان کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عمل کرنے کی آپ
کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے کچھ باتیں تلخ نکل جاتی ہیں، سخت نکل جاتی ہیں، ممکن ہے کسی کے دل کو لگ جائے، تو میں معافی چاہتا ہوں تمام باتوں سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم اپنے ماں باپ کو اپنے آنکھوں کا قادر بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا